السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہمارا ایک اسپیشل پوڈ کاسٹ ہے اور اس میں ہم آپ سے شیئر کریں گے ایک چھوٹی سی داستان، ایک مختصر سا سفر اور اس سفر کے مسافر کے احوال۔ تو سفر شروع یوں ہوتا ہے کہ میں جب لوگوں سے ملتا جلتا، مسلمان ہوں، عیسائی ہوں، ہندو ہوں، بدھسٹ ہوں، تو ان کے حال احوال کو بخوبی ان کا جائزہ لیتا اور دیکھتا کہ یہ کافر ہو گئے مر کیوں نہیں گئے، ان کا کھانا پینا بھی بند کیوں نہیں ہوا، ان کے ہاں اپاہج لوگ کیوں نہیں پیدا ہوئے، کیونکہ ہمیں تو پریولیج ہے، ہم مسلمان ہیں۔ ان کے ہاں وہ سب کچھ بھی ہے جو ہمارے تیسری دنیا کے مسلمان ڈھونڈتے ہیں۔ ان کے پاس نیشنل سیکیورٹی ہے، ان کے پاس سارا کچھ ہے، مگر کیا ایسی وجوہات ہوئیں کہ ہم لوگ خود کو بلیس سمجھتے ہیں؟ ایسی کیا چیز ہمارے اندر ہے؟ کیا وہ ایک سوچ ہے جو یہ کہتی ہے کہ تم بلیسڈ پر رحمت لوگ ہو؟ کہ حقیقت میں کیا ہے سب کچھ؟ اور جب وہ مجھے یہ کہتے کہ ہم یسوع سے دعا کرتے ہیں، عیسیٰ سے دعا کرتے ہیں اور وہ ہمیں امن دیتا ہے، وہ ہماری ساری خواہشیں پوری کرتا ہے، اور وہ نعوذ باللہ کہتے ہیں کہ وہ خدا ہے، تو میں سوچتا تھا کہ عیسائی ان پہ پتھر کیوں نہیں پھینک دیتا؟ عیسائی بتا دیں ان کو کہ میں خدا نہیں ہوں۔ کسی نے مجھے آج تک یہ نہیں کہا کہ عیسیٰ نے مجھے خواب میں یہ منع کیا ہوا کر کہ میں خدا نہیں ہوں۔ یہ سب پریشانیاں تھیں کہ جو نماز پڑھ رہا ہے وہ بھی پریشانی میں ہے، جو نہیں پڑھ رہا وہ بھی پریشانی میں ہے، اور جو زکوٰۃ چوری کر رہا ہے وہ مالدار ہے، جو زکوٰۃ دے رہا ہے وہ بھی مالدار ہے یا غریب ہے۔ یعنی ایسی کیا چیز ہے جو ہم قرآن کو اس پہ ہمیں اللہ کی ذات نے جو پریولیج دی ہے، ٹرو پریولیج کیا ہے، اس کی تلاش میں نکل پڑا۔ تلاش میں جب میں نکل پڑا تو میں نے سوچا کہ ہر چیز کو عملاً کر کے دیکھا جائے۔ تمام جتنے بھی دنیا کے بڑے اسکرپچرز ہیں، یعنی کہ مذاہب ہیں، ان کو میں نے اسٹڈی کیا۔ میں نے ہندوازم کو، بدھزم کو، جو کانسیپٹ ہیں سارے، اسلام کے، کرسچینٹی کے، کینڈولا کے، یعنی کہ سبھی کو، کینڈولم کے سارے، یعنی ساؤتھ افریقہ کا ایک مذہب تھا، اس کو بھی اسٹڈی کیا۔ تقریباً 32 مذاہب میں نے اسٹڈی کیا بیٹھ کے، چھوٹے موٹے، زرتش کا جسے ہم کہتے ہیں، زوراسٹر، ان کو بھی اسٹڈی کیا۔ اس طرح اس کے جو آگے پہ تھے سب، ان کو بھی اسٹڈی کیا میں نے۔ مجھے یہ محسوس ہوا کہ یہ ہم لوگ پوری دنیا کے اوپر 1.8 ارب مسلمان ہیں، ٹوٹل آبادی 7 ارب سے زیادہ ہے۔ تو ہر بندہ کہتا ہے ہم ٹھیک ہیں، ہم بھی کہتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہیں۔ تو ٹھیک کیا چیز ہے؟ اگر سب ٹھیک ہے تو مسائل کیوں بن رہے ہیں؟ بیماریاں کیوں آ رہی ہیں؟ انزائٹی، ڈپریشن، سوسائڈ، یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ چیز مجھے بہت پریشان کرتی، ستاتی، اور ہر وقت میں یہ سوچتا رہتا کہ اگر یہ عالم صحیح ہے تو اس سے کیوں نہیں اٹھ رہا اسلام، اس سے کیوں اسلام بلند نہیں ہو رہا؟ اگر یہ اسکول آف تھاٹ ٹھیک ہے تو اس سے کیوں نہیں اسلام بلند ہو رہا؟ ٹھیک ہے، اور اگر ہم بکرے کو پھیرتے ہیں چوری عید کے دن، عید الاضحیٰ کے دن، تو اس کی کیا بات ہے؟ اس کو ہم کیوں مارتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا، یہ سب چیزیں میرے دماغ میں چلتی رہتی۔
عمر چھوٹی ہونے کی وجہ سے میں اپنے والدین سے یا کسی سے سوال نہ کر پاتا. پوری زندگی کے سوال اکٹھے کر کے جب میں جوانی میں پہنچا تو میں نے یہ دیکھا کہ اب مجھے روکنے والا کوئی نہیں ہے. تو مجھے حق کی تلاش اسی طرح کرنی پڑے گی جس طرح شاید آج سے 1450 سال پہلے لوگ کیا کرتے تھے, 1000-2000 سال پہلے, یعنی کہ جب تک آپ کے پاس کوئی ٹھوس اور عملی ثبوت نہ آ جائے. تو میں نے اس ٹائم ہر چیز کو پریکٹس کیا اتنا, کیونکہ سائنس کا میں اسٹوڈنٹ ہوں, ایک چھوٹا موٹا سائنٹسٹ بھی ہوں, میری اپنی لیبارٹریز ہیں. تو وہاں مجھے اندازہ ہوا کہ بیسیکلی کائنات کا پیٹرن اور آپ کا پیٹرن سیم ہے. تو یہ مجھے قرآن میں نشانی ملی کہ اللہ نے اپنی صورت پہ انسان کو پیدا کیا ہے. اس کا واضح مطلب یہ ہوا کہ آپ اس ذات کی صورت پہ تخلیق ہوئے ہیں. تو آپ نے اگر اسٹڈی کرنا ہے کہ وہ ذات کیا ہے, نظام کیا ہے, تو خود کو اسٹڈی کریں. تو میں نے اس کو قرآن میں اول پایا. اب اپنے اندر اپنے میرے بازو, میرے پاؤں کیا ہیں, یہ آنکھیں کیا ہیں, ویژن کیا ہے, سائنٹیفکلی, بایولوجیکلی اور سائیکولوجیکل میں نے اس کو سب اسٹڈی کرنے کے بعد میرے اندر سوال یہ پیدا ہوا کہ ایسی کیا چیز ہے جو قرآن میں ہے اور کہیں بھی نہیں ہے. تو میں اختصر کرتا جاؤں گا اپنی اس بات کو. وہ یہ تھا کہ میں نے وہ لوگ بھی دیکھے جو دہری ہیں, ایتھیسٹ, زیادہ کھاتے پیتے ہیں, خوشحال ہیں, کوئی غم نہیں ہے, بیماری بھی نہیں ہے اور اپنی لائف میں بالکل مست ہے. اور میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے جو بہت کٹر دیندار ہیں, عیسائی ہیں, مسلمان ہیں, ہندو ہیں, بہت کٹر, اور وہ تکلیف میں ہیں, بیمار ہیں, سلیو ہیں, غلام ہیں. تو میں اس نتیجے تک پہنچا اس چیز کو دیکھ کر کہ جب میں نے قرآن کا سفر حرف بہ حرف شروع کیا, عربی سیکھی, اس میں ماسٹر کیا, یعنی کہ اس کو اس میں پوری لینگویج سیکھ لی. اس سے ہٹ کے میں نے 7 سے 8 لینگویجز سیکھی تاکہ میرا کانشیس اوپن ہو. اس کے بعد میں نے قرآن کو پایا کہ یہ ایک برج ہے بٹوین دا ورلڈ اینڈ ہیونز. اگر آپ نے ہیونز میں جانا ہے تو آپ کو یہ کوڈ ہے جو آپ کو اس کے قابل کرے گا کہ آپ جنتوں کے ایلیجبل ہوں. اب سوال یہ تھا کیا جو سب کچھ لکھا ہوا ہے قرآن میں, کیونکہ ہمیں تو اس کی سمجھ بھی نہیں ہے, اور ہم جن لوگوں سے سنتے ہیں وہ آئے دن ایک دوسرے پہ تہمت لگاتے ہیں, تراجم ان کی اور معاملات سارے. تو جب آپ تفکر میں اترتے ہیں تو اللہ آپ کو ہر چیز دکھاتا ہے, کیونکہ جب آپ تفکر میں ہوتے ہیں اور جب آپ اس میں کانشیس پاتے ہیں, تفکر میں بند آنکھوں کے اندر, تب آپ انسان نہیں ہوتے بلکہ ایک شعور ہوتے ہیں, یا بس ہوتے ہیں, ایگزسٹنس ہے ایک بس. کیونکہ آپ جہاں بھی ٹریول کر رہے ہیں آپ کا شعور ٹریول کر رہا ہے, آپ کی روح ٹریول کر رہی ہے, انسان کا وجود وہیں پڑا رہتا ہے. تو آپ اس طرح پورے کائنات کا چکر لگاتے ہیں. زمین ساکن ہے کہ نہیں وہ بھی نظر آ جاتی ہے, جنت کیا ہے وہ بھی نظر آ جاتی ہے, کیونکہ انسان جنت میں نہیں جا سکتا جب تک وہ زندہ ہے, مگر اس کی روح اور شعور جا سکتے ہیں. شعور اس کے اندر ہے اور روح بھی اس کے اندر ہے, وہ شعور اور روح سے ٹریول کر سکتا ہے. تو مجھے وہاں اندازہ ہوا کہ قرآن ایک ایسا کوڈ ہے, اونلی کوڈ ہے, کہ جس کو آپ پڑھ کر برج کو پار کر سکتے ہیں. اور جس نے برج کے اس پار نہیں جانا, جس نے الف لام میم کو نہیں پڑھنا, جس نے علم کل نہیں سمجھنا, اس کے لیے یہ کارآمد نہیں ہے. کیونکہ اگر کارآمد اونلی دی بک ہوتا ہے اس جہان میں تو یہ عیسائی جو آپ کہتے ہیں کافر, یہ بھوکے مر جاتے سارے. تو حقیقت میں قرآن ایک برج ہے اس جہاں سے اگلے جہاں میں جانے کا. اور نہ جانے والے کو ہم کہیں گے کہ پھر اس کے پاس جو چوائس ہے وہ ہیل کی ہے, جہنم کی.
کہ پھر جب وہ نہیں جائے گا تو وہ جہنم میں رہے گا. اور جہنم اس دنیا میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے آہستہ آہستہ سائنس ترقی کر رہی ہے، وہ یہ بتا رہی ہے کہ ملٹی ورس کا کانسیپٹ ہے. اس دنیا میں کئی کائناتیں اور کئی اسپیشیز اور بستی ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی. تو یہاں پہ جہنم کا دروازہ بھی ادھر ہی ہے، یہیں سے کھلتا ہے، جیسے جنت کے برج کا دروازہ ہے. تو قرآن کو پریکٹس کرنے کی ایک اور آخری وجہ آپ کی ہائر بینگ میں جانا ہے، آپ کا اپنے بڑے وجود میں منتقل ہونا ہے، آپ کا اس جہاں پر ایز اے فاتح زندہ رہنا ہے. جب آپ فاتح ہوں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گی جو ایک کازمک ورلڈ ہے وہ آپ کے ساتھ کیسے چلتی ہے. وہ اولیاء جو پانی پہ چلتے تھے، وہ جو ہوا میں اڑتے تھے، جن کی دعاؤں سے بارشیں ہوتی تھیں، جن کی دعاؤں سے جو پھل آتا تھا، وہ کیسے آتا تھا. کازمک نظام اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ. اور کن کے لیے اگلی آیت میں کہتا ہے جو تفکر کرتے ہیں لوگ. تو تفکر کا نتیجہ ہے یہ، کیونکہ یہ آیت جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نازل ہوئی تو کوئی لیبارٹریز نہیں تھی. سب سے بڑی لیبارٹری آپ کا اپنا وجود ہے، سب سے بڑا جو ٹیسٹ بیس ہے وہ آپ خود ہیں. اور رزلٹ آپ کو جو ہے وہ کازمک ملتا ہے، یونیورسل رزلٹس آتے ہیں. یعنی حضرت سلیمان کے تابع اللہ نے ہوائیں کر دیں، پرندے کر دیے، جنات کر دیے، ٹھیک ہے نا. اور اللہ نے ان کو ایسی بادشاہت بخشی تو جس کے اندر قلب سلیمانی ہوگا، یعنی بلیسنگ آف سولمن ہوں گی. اللہ اس کے اتباع میں بھی یہ سب چیزیں کر دے گا، کیونکہ آپ کو میں نے پہلے ایک آیت سنا دی ہے. تو قرآن پریکٹس کرنے کی دوسری وجہ جو آپ کے اندر ایک بگر یونیورس ہے، ٹھیک ہے نا، اور لمبے لمبے راستے ہیں جو آپ نے اپنے اندر طے کرنے ہیں، وہ راتیں ہیں، وہ دن ہیں، وہ آپ نے اپنے اندر طے کرنی ہیں. وہ جب ڈورز اوپن ہوتے جائیں گے تو کانشیس انلائٹنڈ ہوتا جائے گا، ڈارکنیس دور ہوتی جائے گی. یہ شک کیا چیز ہے؟ شک کیا چیز ہے؟ جو شک ہے نا، یہ وہ ڈارکن ایریا ہے جس پر آپ کو انلائٹنڈ نہیں ہوتا انسان. کہ شوہر بیوی پہ شک کرتا ہے، بیوی شوہر پہ شک کرتی ہے، لوگوں کو اللہ کے ہونے میں شک ہے، مرید کو پیر میں شک ہے. اصل میں اس کا علم وہاں کامل نہیں ہوتا، اس کا یقین وہاں کامل نہیں ہوتا، اور یقین ریئلائزیشن سے آتا ہے. تو قرآن آپ کو کوڈ آف کمپلیشن دیتا ہے. تو اس کے بعد پھر جب آپ یہ سب چیزیں کر لیتے ہیں، کیونکہ قرآن جو ہے وہ دا بک آف کنگز ہے. کتنے جس میں آپ نے جتنے بھی پروفٹس کا پڑھا وہ سب کنگ تھے، ان کی اپنی عوام تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اگر دیکھیں تو ان کا اپنا ایک اتنا بڑا لشکر تھا. فرعون کی قوم اس کو چھوڑ کے ان کے ساتھ چلی گئی. سلیمان کا اپنا ایک تھا لشکر تھا، داؤد کا اپنا لشکر تھا علیہ السلام، اور اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ایک بہت بڑا ان کے ماننے والے تھے. دیز آر کنگز. کیونکہ آپ ان کی زندگی کو یہ فالو کریں گے تو کوڈ آف کنگ شپ ہے، کنگ بنا دیے جائیں گے، اسٹیٹ مین تک بنا دیے جا سکتے ہیں، کیونکہ یہ سارے اسٹیٹمنٹ تھے. تو جب وہ آپ کو اپنی لائف کا کوڈ دے کے جا رہے ہیں کہ آپ نے اس لیول آف اسٹیٹ مین اچیو کرنا ہے، تو اگر وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب آپ کے انٹرنل پاتھ اوپن ہوں گے تو آپ کے ایکسٹرنل ویژن میں اسٹیٹ مین یا کامیاب شخص داخل ہوگا. تو قرآن ایک جگہ سے دوسری جگہ قد افلح من تزکا، وہ قرآن ہی ایک کوڈ ہے. باقی آپ یقین کریں، میں نے یہ دیکھا ہے، لوگ آپ پیشنس ہے لوگوں میں، ہم میں بھی اور ان میں بھی جو اللہ کو نہیں مانتے، ایتھیس کہتے ہیں، کرسچن کہتے ہیں، اور ان کے اسکرپچر میں بھی لکھا ہوا یہ چیزیں. صبر وہ بھی کرتے ہیں اور ان میں بھی حوصلہ ہے، ان میں بھی طاقت ہے، زمانے پر راج کرتے ہیں. اگر آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ قرآن دا اونلی وے ہے فار ایگزٹ اس جہاں سے ٹورڈ ہیون، جنتوں میں، اور اس پر عمل کر کے ہی جا سکتے ہیں. اگر آپ کو یہ میری بات کا یقین آ جائے تو آپ یقین کریں میں کہ آپ ہر چیز دنیا کی چھوڑ کے اس ایگزٹ کو اٹین کریں گے. کیونکہ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ ہم 3 لوگ ایک کیو کے اندر ہیں، پلیٹو کا ایک فلسفی ہے، اس کا نام ہے دا کیو. اس کے اندر
3 لوگ ہوتے ہیں. ایک شخص اس کیو میں سے کسی طریقے سے باہر نکل جاتا ہے, سالوں سے اسی کیو میں رہتے ہیں, وہیں پہ کھاتے ہیں, وہیں سوتے ہیں, اور وہ ان کی جہان ہے. بس وہ کیو کے اینڈ پہ نا سائے دیکھتے ہیں بڑے بڑے, تو ان سے ڈرتے ہیں, کہتے ہیں سائے کس چیز کے ہیں. تو ایک شخص تھوڑی ہمت کر کے تھوڑا سے جان لگا کر اس کیو کے بالکل منہ پہ جاتا ہے, تو اس کے اوپر سورج کی شعاعیں تیزی سے پڑتی ہیں. وہ وہاں پہ صبر کرتا ہے, اور تھوڑا سا آگے جاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو ایک نئے جہان میں پاتا ہے, اس کیو سے باہر, جہاں چاروں طرف پہاڑ ہیں, جانور ہیں, پرندے ہیں, جنگل ہے, اور باہر دور آبادی ہیں. وہ دیکھتا ہے کہ یہ تو ایک الگ ہی جہان ہے. تو وہ پورا دیکھ کے واپس کیو میں آتا ہے, تو وہ جو 2 لوگ ہوتے ہیں ان کو کہتا ہے تمہیں معلوم ہے کہ تم یہاں بیٹھے ہوئے ہو, اس کیو سے باہر ایک اور جہان ہے, اس سے بڑا جہان ہے, اس سے خوبصورت جہان ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ تم پاگل ہو گئے ہو, تم ذہنی طور پہ مجنون ہو چکے ہو. وہ اسے چیخ چیخ کے کہتا ہے ان دونوں کو, یقین کرو میری بات کا, یہ بڑے بڑے سائے نہیں ہیں, یہ ایک نئی مخلوق ہم نے دیکھی ہے. وہ کہتے ہیں نہیں بھائی ایسا نہیں ہو سکتا. تو خیر مختصر یہ کہ اس طرح سے جب حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے, ان کی ایک ہی مثال تھی اس معراج کی, کہ وہ اس کیو سے باہر نکلے اور انہوں نے وہ جنتیں دیکھیں, اور آ کے اپنی امت کو کہا کہ باہر جنت ہے, باہر ایک نظام ہے, باہر ایک نئی اسپیشیز ہے, نیا آسمان ہے, ایک سورج ہے, کھانے ہیں, سب کچھ ہے جی. وہ تخت ہے, اور تخت وہاں پہ حور ہے, وہاں پہ شربت ہے, اور جو چاہو وہاں تمہیں ملے گا. تو کئی لوگوں نے ان کو جھٹلا دیا, اور کئی لوگوں نے ان کی پیروی کی. پھر جب لوگوں نے ان کی پیروی کی نا, تو انہوں نے کہا کہ نماز مومن کی معراج ہے. پھر مومن بھی گیا پیچھے پیچھے, اور کیو سے باہر نکلا تو دیکھا کہ حضور صحیح کہہ رہے ہیں. تو پھر اس نے کہا اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ, کہ یہ بالکل صحیح پیغام لائے ہمارے لیے کہ بھئی کیو کے باہر ایک جہان ہے, کیونکہ مومن کی بھی وہی معراج ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. وہ بھی دیکھ کے وہی چیز آئے گا, تبھی تو کہے گا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. تو یہ ایکچولی اس کیو سے نکلنے کا کوڈ ہے. جب تک ہماری سانسوں میں سانسیں ہیں ہمیں احساس نہیں ہوتا, اور جب ہم نہیں رہیں گے یہاں پر پھر کیا ہوتا ہے, ہمارے رشتہ دار, جاننے والے, دوست, اقارب مر جاتے ہیں, اور دیکھتے ہیں وہ تکلیف میں ہیں, ہم سے ملنے آئے کہ ہمیں بچاؤ. کتنے لوگ مجھے بتاتے ہیں کہ ایسے ان کے رشتہ دار, والدین جب فوت ہو جاتے تو کرب میں ہوتے ہیں یا تکلیف میں ہوتے ہیں. اب آپ ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے, کیونکہ وہ اپنے کارما کو پہنچ چکے ہیں, اپنے اعمال کو پہنچ چکے ہیں. تو قرآن ایک وے ہے. نمبر 2, اس کا مطلب ہوا کہ بائبل ہو گیا, ترپتیکا ہو گیا, یہ باقی جو ویدے ہوں گے یہ ساری غلط ہے. میں کوئی بات بتاؤں, جس طرح قرآن اللہ نے محفوظ کیا اس طرح یہ بکس محفوظ نہیں ہو پائیں. جنہوں نے بھی یہ لکھی اور جہاں سے بھی یہ آئیں, اپنی اصل فارم میں اب یہ بھی نہیں باقی. اور نہیں تو ان میں اور ہم میں سوائے بت پرستی, یعنی کہ اگر آپ بت پرستی نکال دیں, بھگوت گیتا کے اندر آپ کو بہت کچھ ملے گا جو آپ کو لگے گا کہ کسی صوفی کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے. اسی طرح کیسے آپ کو بائبل میں بہت کچھ ملے گا, آپ کو لگے گا کسی صوفی کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے. مگر اس میں پھر اسکالرز نے وقت کے ساتھ چینج کیا, اور ان لوگوں نے پھر اپنے خیالات ڈال دیے تاکہ عوام اس مقام تک نہ پہنچ پائے, اور برہمنوں کے اور باقی لوگوں کے غلام رہے, ہر وقت انہی کو مانے. تو قرآن پریکٹس کرنے کی جو میجر وجہ ہے, اس کی آخری مثال ہے, وہ یہ ہے کہ ایک ناؤ ہے, یعنی ہم بولتے ہیں بوٹ, کشتی ہے ایک, اس میں آپ نے بیٹھ کے ایک دریا پار کرنا ہے, یا یوں سمجھ لیں کہ ایک دریا ہے, اس کو آپ نے پار کرنا ہے. تو کیسے کریں گے؟ تیر کے بھی کر سکتے ہیں, بوٹ پہ بھی کر سکتے ہیں, اور کوئی اور راستہ ہو سکتا ہے, مگر اور اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ دریا کا دوسرا کنارہ آپ تک آ جائے. تو یہ جو قرآن ہے یہ اس بوٹ کی طرح ہے, یہ آپ کو ایک کنارے سے دوسرے پر لے جاتا ہے. وہاں جا کے آپ بوٹ کو نہیں اٹھاتے بلکہ اپنی منزل کو پہنچ جاتے ہیں. جب آپ قرآن پریکٹس کریں گے تو ایک ٹائم آئے گا آپ چلتا پھرتا قرآن خود بن جائیں گے. آپ کے وہ اعمال, آپ کا ایٹیٹیوڈ, آپ کے ایٹریبیوٹس, وہ سارے قرآن کے اکارڈنگ ہو جائیں گے.
تو وہ ٹائم ہوتا ہے جہاں مومن مکمل ہوتا ہے, جہاں وہ فلاح پا چکا ہوتا ہے, اور اللہ کہتا ہے میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنتوں میں داخل ہو جا. تو ایکچولی قرآن آپ کو سفرنگ سے نکال رہا ہے. سفرنگ کہیں بھی ہو سکتی ہے, دنیا میں بھی ہو سکتی ہے, اور اس کے بعد جو گریٹ سفرنگ ہے وہ بھی ہو سکتی ہے. تو قرآن ایک, یعنی کہ ہمیں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ بھائی قرآن پڑھتے ہیں فائدہ نہیں ہوتا, نماز پڑھتے ہیں فائدہ نہیں ہوتا, دشمن مار کے چلا جاتا ہے. تو ہم انہیں کہتے ہیں کہ آپ کو کس نے کہا ہے کہ قرآن کو آپ نے پڑھنا ہے؟ بس اس کے جیسے ہم کہتے ہیں ورتل قرآن ترتیلا, ٹھیک ہے نا, بلکہ آپ نے اس پہ عمل کرنا ہے, اور عمل کسی با عمل کے ہاتھ سے کرنا ہے. یعنی جس نے الف لام میم کو بھی سمجھا ہو, ڈی کوڈ کیا ہو ون ناس تک, تو وہ شخص آپ کا پورا روحانی سفر طے کروائے گا, اور آپ کی جو ہے آپ کی جو منزل ہے آپ کو اسی جہاں میں, اسی زندگی میں آپ کو یہاں سے کارڈ فار ایگزٹ ملے گا یہاں سے. مجھے امید ہے یہ میری بات آپ کو سمجھ آئی ہوگی. ڈیٹیل بہت لمبی ہے اس کی کہ کس طریقے سے یہاں سے جانا ہے, اور آپ کو جانے سے پہلے اس چیز کو حاصل کرنا ہے, انویٹیشن کو. اگر آپ نہیں کر پائے تو آپ نہیں جا پائیں گے. ایک اچھا حال ہونا اور چیز ہے, اور جنتوں میں جانا اور چیز ہے. امید ہے میری بات آپ کو اچھی لگی ہوگی, سمجھ آئی ہو تو اپنے عزیز و اقارب میں یہ پوڈ کاسٹ شیئر کریں. اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.